ناول سیراب حسن۔ ہوش آ گیا ہمارے گاڑی والے ہینڈسم قیدی کو۔ ایک تیز اور تمسخر اڑتی ہوئی آواز گونجی۔ یہ سائرہ تھی جس نے اب بلیک کلر کا چمڑے کا جیکٹ اور فٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابک نما اسٹک تھی جسے وہ اپنی ہتھیلی پر مار رہی تھی۔ مجھے یہاں سے آزاد کرو، تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں شاہویر ہوں، تم سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑا دوں گا۔ شاہویر نے غصے سے تلملا کر اپنی رسیاں کھینچی، اس کی گلے کی رگیں تن گئیں۔ سنسان پہاڑی راستے پر شاہویر کی سپورٹ کار کا انجن اچانک ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا اور بوٹ سے گہرا نیلگو دھواں نکلنے لگا۔ شاہویر نے جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، وہ عجیب و غریب پراسرار دھواں اس کے پھیپھڑوں میں اتر گیا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ گرتے گرتے اس نے دھندلی نظروں سے دیکھا کہ طوفانی بارش میں حویلی کے بڑے گیٹ سے چار نہایت خوبصورت اور بے باک لڑکیاں چھتریاں لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ علیشا نے آگے بڑھ کر اس کے مدہوش ہوتے چہرے کو چھوا اور رمل سے بولی، اس بار شکار خود چل کر ہمارے دروازے پر آیا ہے، اس حویلی کے اندر لے چلو، اب یہ ہماری قید سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا۔ شاہویر گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بالکل بے بس ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ جب شاہویر کے حواس بحال ہوئے تو اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی تو لوہے کی زنجیریں اور موٹی رسیوں کی جکڑن کا احساس ہوا۔ وہ حویلی کے ایک بند مدھم سرخ روشنی والے کمرے میں ایک بھاری لکڑی کی کرسی سے بری طرح بندھا ہوا تھا۔ اس کی کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کی کلائیوں پر رسیوں کی گرفت بے حد سخت تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ سڑک پر نظر آنے والی لڑکیوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ ہوش آ گیا ہماری گاڑی والے ہینڈسم قیدی کو۔ ایک تیز اور تمسخر اڑتی ہوئی آواز گونجی۔ یہ سائرہ تھی جس نے اب بلیک کلر کا چمڑے کا جیکٹ اور فٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابک نما اسٹک تھی جسے وہ اپنی ہتھیلی پر مار رہی تھی۔ مجھے یہاں سے آزاد کرو، تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ تم نے کس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں شاہویر ہوں، تم سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑا دوں گا۔ شاہویر نے غصے سے تلملا کر اپنی رسیاں کھینچی، اس کے گلے کی رگیں تن گئیں۔ اس کی مردانہ انا اس قید کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ علیشا کمرے کے کونے میں رکھے ایک شاہانہ صوفے پر ٹانگ دھرے بیٹھی تھی اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہی تھی۔ وہ نہایت پرسکون انداز میں اٹھی اور شاہویر کے پاس آئی۔ اس نے اپنی قیمتی سینٹ کی خوشبو شاہویر کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے مابین سختی سے دبا دیا۔ شاہویر، اپنی یہ مردانہ جھنجھلاہٹ اپنے پاس رکھو، ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ تم کون ہو۔ شاہویر انڈسٹریز کے اکلوتے وارث جن کے ایک سائن پر اربوں روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تمہاری گاڑی کا خراب ہونا اور وہ دھواں، وہ سب ہمارا بچھایا ہوا جال تھا۔ اب جب تک تم نے اپنی جائیداد کے کاغذات اور بینک کے خفیہ کوڈز ہمارے نام نہیں کرتے، تم اسی طرح ہمارے حسن کی قید میں سڑو گے۔ علیشا نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ نتاشا بھی قریب آئی اور اس نے شاہویر کے چہرے کے بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس لائی، اور اگر تم نے پیار سے ہماری بات مان لی تو جائیداد کے ساتھ ساتھ تمہیں ہماری محبت بھی ملے گی۔ تم ہی ہو اتنے دلکش کہ ہمارا دل تم پر آ گیا۔ شاہویر نے نفرت اور حقارت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر جان گیا تھا کہ یہ لڑکیاں صرف دولت کی پیاسی نہیں ہیں، بلکہ وہ مردوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر توڑنے کا خطرناک کھیل کھیلتی ہیں۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ شاہویر کو اسی تاریکی اور سرخ روشنی والے کمرے میں قید رکھا گیا
علیشا اور سائرہ روزانہ اس پر ذہنی دباؤ ڈالتی تھیں۔ اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا، لیکن شاویر کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں مانا تھا۔ ان چاروں لڑکیوں میں ایک لڑکی رمل باقی تینوں سے کچھ الگ تھی۔ وہ جب بھی شاویر کو دیکھتی، اس کی آنکھوں میں ظلم کے بجائے ایک عجیب سی تڑپ اور کشش جھلکتی تھی۔ شاویر نے اس چیز کو نوٹ کر لیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ رمل اس گینگ کی کمزور کڑی ہے اور اس کا دل اس کے لیے پگھل رہا ہے۔ ایک رات جب علیشا، سائرہ اور نتاشا شہر کے کسی بڑے بزنس مین کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے حویلی سے باہر گئیں تو رمل شاویر کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر داخل ہوئی۔ اس کا لباس ہمیشہ کی طرح بولڈ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ تم کیوں ان جلادوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ تم ان جیسی سنگ دل نہیں ہو رمل، میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں۔ شاویر نے اپنی گہری سحر انگیز آواز میں رمل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ رمل نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور شاویر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شاویر کے زخم خوردہ چہرے پر اپنی نرم انگلیاں رکھی۔ تم مجھے باتوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو شاویر، میں بہت سخت جان ہوں۔ میں نے علیشا کے ساتھ بڑے بڑے کھیل کھیلے ہیں۔ لیکن اس کی آواز کی لرزش اس کا جھوٹ ظاہر کر رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں رمل، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں اس دلدل سے نکال سکتا ہوں اور قانون سے بھی بچا سکتا ہوں۔ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شاویر نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کو رمل کے ہاتھوں کے قریب کرتے ہوئے ایک رومانوی اور گہرا لمس دیا۔ رمل نے شاویر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی مکار نہیں بلکہ ایک سچی مردانہ کشش اور تحفظ کا احساس تھا، اور اس کا دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اگلی رات حویلی کے بڑے ہال میں جشن کا سماں تھا۔ علیشا اور سائرہ اپنے نئے شکار کی کامیابی پر شراب کے نشے میں دھت ہو کر ناچ رہی تھیں اور تیز موسیقی بج رہی تھی۔ اوپر اندھیرے کمرے میں رمل دبے قدموں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو اور شاویر کی گاڑی کی چابیاں تھیں، جو اس نے علیشا کی دراز سے چرائی تھیں۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لے رہی ہوں شاویر، اگر علیشا یا سائرہ کو بھنک بھی مل گئی تو وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالیں گی۔ رمل نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شاویر کی کلائیوں اور پیروں سے بندھی موٹی رسیاں کاٹنا شروع کی، لیکن اس کا انداز اب بھی ایک ڈرنگ لڑکی کی تھا جس نے محبت کے لیے بغاوت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی رسیاں کٹیں، شاویر نے آزاد ہو کر اپنے بازوؤں کو پھیلایا۔ رسیوں کے نیلے نشان اس کے گورے جسم پر واضح تھے۔ اس نے سامنے کھڑی رمل کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاویر نے جذبات کے ایک بے ساختہ بہاؤ میں اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، شکریہ رمل، اب ہمیں ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی شاویر نے کمرے کا لکڑی کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے خون جم گئے۔ دروازے پر علیشا اور سائرہ کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر شیطانی غصہ تھا اور ان کے ہاتھوں میں پسٹل چمک رہی تھی۔ رمل، تم نے ایک مرد کی خاطر ہمارے گینگ کے ساتھ غداری کی، اور شاویر، تم نے سوچا تم ہماری قید سے اتنی آسانی سے بھاگ جاؤ گے؟ علیشا نے گرجدار آواز میں کہا اور فوراً ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی سنسناتی ہوئی آواز گونجی اور وہ شاویر کے دائیں بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ شاویر اپنے بازو کے درد کی پرواہ کیے بغیر رمل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کمرے کی دوسری طرف موجود بڑی شیشے کی کھڑکی پر زوردار لات مار دی۔ شیشہ کڑکڑا کر ٹوٹ گیا اور وہ دونوں حویلی کے عقبی باغیچے میں کود گئے۔ حویلی کے اندر اور باہر تعاقب کا ایک خوفناک اور سنسنی خیز کھیل شروع ہو گیا تھا۔ علیشا، سائرہ اور نتاشا پاگلوں کی طرح پسٹل لیے ان کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ وہ دونوں زندہ نہیں بچنے چاہیے۔ حویلی کے تمام بیرونی گیٹ لاک کر دو، سائرہ کی چیختی ہوئی آواز طوفان کی گرج میں گونجی۔
شاہویر اور رمل باغ سے ہوتے ہوئے حویلی کے ایک پرانے خفیہ تہ خانے کی طرف بڑھے جہاں اندھیرا گپت تھا۔ بھاگتے ہوئے شاہویر کا پیر زمین پر موجود کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو وہ چونک گیا۔ وہاں ان لڑکیوں کے پرانے شکاروں کے والیٹ اور ایک چمڑے کی ڈائری پڑی تھی۔ شاہویر نے جلدی سے وہ ڈائری اٹھا کر کھولی۔ اس میں ان چاروں لڑکیوں کے بین الاقوامی گینگ، ان کے بینک اکاؤنٹس اور امیر لڑکوں کو گاڑی خراب کر کے بلیک میل کرنے کے تمام خفیہ طریقے اور نیٹ ورک لکھے ہوئے تھے۔ رمل، یہ ڈائری ان کا پورا نیٹ ورک تباہ کر سکتی ہے، شاہویر نے کہا، لیکن اسی لمحے نتاشا نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے رمل کے بالوں کو جکڑ لیا اور اس کے گلے پر ایک چمکتا ہوا تیز چاقو رکھ دیا۔ علیشا اور سائرہ بھی پسٹل تانے وہاں پہنچ گئیں۔ کھیل ختم شاہویر، اب وہ ڈائری اور جائیداد کے کاغذات پر اپنے دستخط ہمارے حوالے کرو، ورنہ تمہاری یہ نئی محبوبہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے گی۔ شاہویر ایک بار پھر چاروں طرف سے موت کے جال میں گھیر لیا گیا تھا اور سسپینس اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ تہ خانے کی مدھم لال روشنی میں شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن اس کے چہرے پر اب خوف کا ایک سایہ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ ابھر آئی۔ علیشا نے غصے سے پسٹل کا رخ اس کے سینے پر کیا۔ تم ہنس رہے ہو؟ دستخط کرو شاہویر، اب تمہیں اس کائنات میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ شاہویر نے آہستہ سے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا بلیک رنگ کا اسمارٹ ڈیوائس نکالا۔ تم نے کیا سوچا تھا علیشا؟ کہ شاہویر شاہ اتنی بڑی حویلی کے پاس بغیر کسی تیاری کے پھنس جائے گا؟ میری گاڑی کا انجن خراب نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے خفیہ علاقے میں آ کر اپنے ٹریکر کے ذریعے وفاقی پولیس فورس کو سگنل بھیجا تھا تاکہ میں تمہارے اس پورے نیٹ ورک کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ جب شاہویر کی گاڑی کا انجن دھماکے سے بند ہوا تھا اور دھواں نکلا تھا تو وہ اصل میں شاہویر کا بچھایا ہوا ایک جوابی جال تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس سڑک پر گاڑیوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ رمل نے پہلی ہی نظر میں شاہویر کی سچائی اور شخصیت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور اس نے اندر رہتے ہوئے شاہویر کا ساتھ دیا تاکہ علیشا اور سائرہ کے خلاف جائیداد اور بلیک میلنگ کے پکے ثبوت مل سکیں۔ اچانک حویلی کے اوپر کئی پولیس ہیلی کاپٹرز کی گرجدار آوازیں گونجیں اور چاروں طرف سے سرخ اور نیلے سائرن کی لائٹس چمک اٹھیں۔ پولیس کی بھاری سوات ٹیم نے حویلی اور تہ خانے کے دروازے توڑ دیے اور علیشا، سائرہ اور نتاشا کو چاروں طرف سے گن پوائنٹ پر لے لیا۔ ان کے ہاتھوں سے پسٹل اور چاقو گر گئے۔ علیشا نے حیرت، صدمے اور شکست خوردہ نظروں سے رمل اور شاہویر کو ایک ساتھ کھڑے دیکھا۔ تو تم نے ہمیں ہمارے ہی علاقے میں پھنسایا؟ ہاں علیشا، حسن جب سیراب بن کر معصوموں کی زندگیاں لوٹنے لگے تو اس کا علاج صرف قانون ہی کرتا ہے۔ شاہویر نے زخمی بازو کے باوجود رمل کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ پولیس نے علیشا، سائرہ اور نتاشا کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ رمل کی اس بڑی مدد اور گینگ کو پکڑوانے کی وجہ سے قانون نے اسے سرکاری گواہ بنا کر معاف کر دیا اور شاہویر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کی سچی ملکہ بنا کر اس خوفناک اور پراسرار حویلی کے سیراب حسن سے آزاد ہو کر نکل گیا۔